ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید، فرقان حمید کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں بیان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خوان ہوتے ہیں، بڑا پیارا وہ کلام بھی سناتے ہیں، آج کا سبق بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور آخر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے بچے جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہیں، شامل رہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آج آپ کو سیکھنے اور جاننے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جمعہ کی رات بھی اور جمعہ کے دن بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ کیوں؟ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جمعے کی رات کو بھی اور جمعہ کے دن کو بھی جو درود پاک کثرت سے پڑھے گا، بہت زیادہ پڑھے گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گواہ بھی بنیں گے اور قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کی تھی۔ آج بھی ہم سورہ فاتحہ کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سنیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نور کی خوشخبری ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ دو نور صرف آپ کو ہی دیے گئے، آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، آپ کو اس بات کی خوشخبری ہو۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ خود ہی فرشتے نے بیان کیا، اور وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔
یہ دو چیزیں، دو نور ایسے ہیں جو اللہ پاک نے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دوسری حدیث پاک سورہ فاتحہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری یہ حدیث ہے، فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض یعنی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئیں تو پھر نعت سنتے ہیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، 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 دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاور عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جنگل میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جنگل میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا میرے رضا پیارے رضا احمد رضا، اے رضا خود صاحب قرآن مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت
رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام تھا۔ اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آئیے ان کے معانی جان لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا مسند۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا رفعت۔ رفعت کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا عزت۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تو عزت کا مطلب ہوتا ہے مقام اور مرتبہ، یعنی پوزیشن اینڈ اسٹیٹس۔ آپ حضور علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے انشاءاللہ وہ قیامت والے دن سب دیکھیں گے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے عرش کے رب کی قسم، یعنی اللہ پاک کی قسم، جو عرش کا رب ہے اس کی قسم۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا بٹتی۔ بٹتی ہے کونین میں، تو بٹتی کا مطلب ہے تقسیم ہوتی، کونین کا مطلب ہے دونوں جہاں۔ پھر ایک لفظ اور استعمال ہوا مستغنی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ تو مستغنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے پرواہ۔ بے پرواہ۔ ایک لفظ استعمال ہوا خلیل اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو خلیل اللہ کون ہے جن کو حضور کی حاجت ہے؟ تو خلیل اللہ یہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا بیڑا۔ بیڑا کا مطلب ہے کشتی۔ اصحاب حضور، اصحاب حضور کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، یعنی صحابہ کرام کو اصحاب حضور کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا نجم ہے اور ناؤ ہے۔ تو نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارے اور ناؤ کا مطلب ہوتا ہے کشتی۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا عطرت۔ عطرت کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولاد۔ اولاد۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا صاحب قرآن۔ تو صاحب قرآن کا مطلب ہے اللہ پاک، یعنی جو قرآن بھیجنے والا ہے، قرآن نازل کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ ٹھیک ہے جی۔ مداح، مداح کا مطلب ہے بہت تعریف کرنے والا۔ پھر ایک اور آخری لفظ جو اس میں استعمال ہوا وہ ہے مدحت۔ تو مدحت کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھے کچھ مشکل الفاظ، ان کے معانی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو ان اشعار کی تشریح بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہوں گے؟ اللہ پاک کے عرش پر تشریف فرما ہوں گے، اور اس دن سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور اسٹیٹس کا علم ہو جائے گا۔ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ حضور کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ عرش کے رب یعنی اللہ پاک کی قسم، جس کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، اور دونوں جہاں میں نعمتیں نبی پاک کے صدقے ہی سے تقسیم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس کو جو بھی ملا ہے، جتنی نعمتیں ملی ہیں، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملا کرتی ہیں۔ اگلے شعر میں اعلیٰ فرماتے ہیں جس نے نبی پاک سے اپنا تعلق توڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھو۔ جو حضور سے تعلق کو توڑتا ہے نا، پھر وہ جہنم میں جاتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کے آخری نبی کی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تعلق کو نبی پاک سے مضبوط کریں۔ اور مضبوط کیسے ہوگا؟ ہم نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہا کریں، نبی پاک کی نعتیں جھوم جھوم کر پڑھا کریں، صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ جب ہم درود پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا تعلق نبی پاک سے اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اگلے شعر میں ہے کہ ہم اہل سنت والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا انشاءاللہ یہ بھروسہ ہے، ہم اہل سنت والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ ساتھ جو حضور کی آل اولاد ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اے رضا تم جتنی بھی تعریف کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک خود نبی پاک کی تعریف کرنے والا ہے۔ جب رب تعریف کرنے والا ہے تو تم تعریف اگر کرو گے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ بڑا خوبصورت کلام تھا، ہم نے آپ کو یہ کلام بھی سنایا، اس کلام کے مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کیے اور کچھ مختصر تشریح بھی بیان کی۔ یہاں ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا اختتام ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں آج کا سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے بڑی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس میں سے سبق ہوتا ہے۔ تو آج بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 ہے، پیج نمبر 13 ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ بھی کتاب کو کھول لیجئے، پیج نمبر 13 ہے۔ اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اسلام کی بنیادی باتیں پیج نمبر 13 حصہ نمبر 3 پیج نمبر 13 کھول لیجئے۔ اسماء الحسنہ کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ کو بیان کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسماء الحسنہ کے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ 2 سوالات ہیں، ان کو شامل کرنا ہے، ان کے جوابات بھی سنیں گے۔ تو آئیے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے آج کا پہلا سوال سنتے ہیں۔ اسماء الحسنہ کی کوئی فضیلت بتائیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے، اسماء حسنہ کی کوئی فضیلت بتائیے۔ تو آئیے ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں کہ یہ ہمیں اسماء حسنہ کی کیا فضیلت سنا رہے ہیں۔ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کے 99 یعنی 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے یہ شمار کیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک کے 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے اسے شمار کر لیا یعنی حفظ کر لیا، یاد کر لیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے بھی جس سے ممکن ہو سکے اللہ پاک کے یہ 99 نام یاد کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے، جس نے یہ یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور ٹیم بی کے بچے سے اگلا سوال سنتے ہیں۔ جی آپ پڑھیے گا۔ کیا یہ اسماء حسنہ
قرآن مجید میں بھی ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسماء حسنی قرآن مجید میں بھی آئے ہیں؟ تو آئیں ٹیم اے کے بچے سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی آپ اس کا جواب دیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کے یہ ذاتی اور صفاتی نام قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے یہ ذاتی اور صفاتی نام قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں اور مختلف صورتوں کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں۔ کہیں پر اللہ پاک کا کوئی نام استعمال ہوا ہے، کہیں پر اللہ پاک کا کوئی ذاتی یا کوئی صفاتی نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسماء الحسنی کے متعلق ہم نے آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث پاک بھی سنائی ہے اور آج آپ کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کے یہ ذاتی اور صفاتی نام قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آئے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے اسماء الحسنی کے متعلق آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں دو سوالات ہوتے ہیں دونوں ٹیموں سے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم دونوں سوالات کے جوابات درست دیتی ہے۔ سب سے پہلے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، آپ یہ بتائیے وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ آیت الکرسی۔ آپ نے جواب دیا آیت الکرسی، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے بچوں نے پہلے سوال کا جواب درست دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کے بچوں کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ درست جواب دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے وہ کون سی صورت ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے؟ فاتحہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ اور آپ کا جواب بھی درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے بچوں نے بھی جواب درست دیا، ٹیم بی کے بچوں نے بھی جواب درست دیا۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کے بچوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں، بڑا پیارا سوال ہے، آپ کو بڑی پیاری نالج بھی ہونے والی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ ملک۔ آپ نے جواب دیا سورہ ملک اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ سورہ یاسین اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ سورہ یاسین وہ سورت ہے۔ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں وہ کون سی صورت ہے جو قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے؟ سورہ ملک۔ آپ نے جواب دیا سورہ ملک اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے بچوں سے ایک سوال کا جواب دینے میں غلطی ہوئی، جبکہ ٹیم بی کے بچوں نے دونوں سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھی آج کے پروگرام کی کچھ پیاری پیاری باتیں جو آپ سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے، اپنے پیارے پیارے انداز میں انہوں نے پیارے پیارے جوابات دیے ہیں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل